پاکستان میں اتنے جہاز گر گئے ہیں انڈیا کے، اتنے اس کے اتنے پلیٹ فارمز گرے ہیں، اتنے ڈرون گرے ہیں، اتنی جگہ پہ اسٹرائک کی، مطلب ایک کمپیریزن سے ڈرا کیا ہوا تھا. تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ بھی فیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے پاکستان کو انفارم کیا تھا کہ ہم ٹیررسٹ کی جو آؤٹ فٹس ہیں اس کو نشانہ بنانے آ رہے ہیں. اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں، دنیا سے نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے والے پاکستان کے ایک اور جھوٹ کا خلاصہ ہوا، اور یہ جھوٹ اس بار خود پاکستان کے اخبار نے پکڑ لیا. دراصل پاکستان کے ڈپٹی پی ایم نے برٹن کے ایک اخبار کے آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ایئر فورس کی تعریف کی تھی اور کہا کہ کیسے انٹرنیشنل میڈیا میں واہواہی ہو رہی ہے. ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے 5 ہم نے جو ہے وہ طیارے اڑا دیا. ایک تو یہ طیارہ کیوں اڑاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، جہاز اڑاؤ یار، طیارے اڑا دے رہے ہو تم. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 طیارے اڑا دیے. یہ نس چل پڑی ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں میزائل لگے ہوئے ہیں، 500 کلومیٹر ان کی رینج ہے، 400 کلومیٹر پاکستان سے دور ہے. اس طرح کی چیزیں اس میں انہوں نے کی ہوئی. یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اپنے گھر میں بار بار جگہ جگہ ہار رہے ہیں تو لوگ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں. یار یوزلیس پیپل جو اے آئی جنریٹڈ مطلب اے آئی جنریٹڈ جو نیوز ہوتی ہے اس کو وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں یار. افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے کہ ایک بڑے امپورٹنٹ طالبان جو ملٹری چیف ہیں اس وقت افغانستان کے، ابھی نیا چارج انہوں نے سنبھالا. ہیلو دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کیسی اسپیشل نیوز میں. دوستو، پاکستان کے اپ پردھان منتری اور ودیش منتری اسحاق ڈار نے پاکستانی سینیٹ میں ایک ودیشی اخبار کی فرضی تصویر کا ذکر کر جھوٹا دعویٰ کیا. اور دوستو، اس میں کہا کہ پاکستانی وایو سینا سنگھرش میں بھارتی وایو سینا پر بھاری پڑی. اور تبھی دوستو اس دوران پاکستانی ودیش منتری نے برٹش اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کے ایک لیکھ کی تصویر کا حوالہ بھی دیا ہے. اور اس میں دوستو پاکستانی میڈیا نے ہی اپنے ودیش منتری کے جھوٹ کا پردہ فاش بھی کر دیا ہے اور کہا کہ فیکٹ چیک میں ودیشی اخبار کی تصویر فرضی ہے. تو دوستو آپریشن سندور میں بھارت سے بری طرح مات کھانے کے بعد پاکستانی سینا اور سرکار اپنے دیش میں فرضی پروپیگنڈا چلا رہے ہیں تاکہ دوستو جنتا کی نظروں میں ہیرو بن کر بےعزتی کو بچا سکیں. اور دوستو پاکستانی ودیش منتری اسحاق ڈار نے جیسا سوچا ویسا ہوا نہیں. تو دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستانی اخبار نے فیکٹ چیک کے ذریعے پتہ لگایا تھا کہ وائرل تصویر میں جو لیک ہے اس میں دوستو اسپیلنگ کی غلطیاں تھیں اور پیج کا لے آؤٹ بھی ڈیلی ٹیلی گراف کے لے آؤٹ سے میل نہیں کھاتا. اور دوستو پاکستان کے کئی انیہ پترکاروں نے بھی اس تصویر کا فیکٹ چیک کیا اور اس خبر کو فرضی پایا ہے. ایک یوزرز نے بھی ڈیلی ٹیلی گراف کی تصویر کو اے آئی جنریٹ بتایا ہے. تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پاکستانی سینا اور سرکار اپنے دیش میں فرضی پروپیگنڈا چلا رہے ہیں اور دوستو خبر بھی فرضی نکلی تو کس طرح اپنی بے عزتی کرا رہے ہیں. تو چلیے دوستو آپ لوگ پاک میڈیا ریئیکشن لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اس میں پاک میڈیا کا ریئیکشن کیا ہے. اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور دوستو بیل آئیکن کو بھی آن کر لینا، میں جب بھی اپنا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. تو چلیے دوستو میں آپ لوگوں کو ملتا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر، جب تک کے لیے جے ہند جے بھارت. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی وائرل ہوئی ہے. انہوں نے ایک جو ڈیلی ٹیلی گراف برطانوی اخبار ہے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی پاکستان ایئر فورس جو ہے دیٹ از دی انڈسپیوٹڈ کنگ آف دا اسکائز. انہوں نے آئی تھنک پارلیمنٹ میں خطاب کر دیا اس کے اوپر. وہ آج وہ اٹھے، وہ کل میں نے بھی سنا، وہ تو مجھے خیر پتہ تھا اس کا اس خبر کا، تو میں نے بھی اس کا سورس ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ سورس نہ ملا. سورس مینس کہ اگر آپ وہ اس کی جو ہیڈ لائن ہے اس کو گوگل کریں گے تو امیڈیٹ اس کا لنک آ جائے گا. تو بہت ساری ایسی چیزیں آئیں. اگلے دن ایک CNN کی خبر آئی ہوئی تھی بہت زیادہ جی کہ پاکستان میں اتنے جہاز گر گئے ہیں انڈیا کے، اتنے اس کے اتنے پلیٹ فارمز گرے ہیں، اتنے ڈرون گرے ہیں، اتنی جگہ پہ اسٹرائک کی، مطلب ایک کمپیریزن سے ڈرا کیا ہوا تھا. تو وہ پتہ یہ چلا کہ وہ بھی فیک ہے. سو بہت ساری فیک انفارمیشن جو ہے وہ گزری ہے سامنے سے اس سارے عرصے کے دوران، ایز لانگ ایز یہ جو جنگ چل رہی تھی. سو میرا خیال ہے لیڈرشپ کا بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، بڑے کیئرفلی دیکھتی ہے اور اس طرح بولتی ہے. لیکن انفارمیشن اتنی زیادہ ہے اس کو پروسیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کے اندر ایک لڑکا ہے اور آئی تھنک آرمی کا ہے وہ، تو وہ بھی مسیحی ہے، کرسچن برادری سے اس کا تعلق تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ فائٹر پائلٹ ہے.
تو وہ پاکستان کے اندر اس کی خبریں جو ہے نا وہی ہیں، بلکہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ امریکہ کے اندر اس کے بارے میں تقریبات بھی ہو گئی ہیں کہ جناب ایک پاکستانی لڑکا تھا تو وہ کرسچن تھا، تو یہ وہ مجھے بھی کینیڈا سے کال آئی، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ وہ جو لڑکا تھا کرسچن اس نے کتنے جہاز گرائے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، جہاز اپنی جگہ پہ جو گرے ہیں، آج پاکستان کی گورنمنٹ نے کہا ہے 6 جہاز ہم نے بھارت کے گرائے ہیں، تو the point is فیکٹ اپنی جگہ پہ ہے۔ میرا خیال ہے ابھی بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دونوں سائڈ پہ ایک چیز چل رہی ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مرضی کی خبر دے دو جس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، وہ صحیح ہے غلط ہے وہ علیحدہ، کیونکہ کرائسس میں ہے۔ میں نے سنا ہے مختلف لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے، پاکستان کے فارن منسٹر نے، ظاہری بات ہے خبر چلی ہوگی، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ کہیں دیکھی ہوگی، اور he may not have paid much attention، تو انہوں نے وہ کہیں پہ پارلیمنٹ میں اس پہ خطاب کر دیا۔ اب کیونکہ انڈیا کی سارا میڈیا اور سارے لوگ پاکستان کو سن رہے تھے، تو انہوں نے فوراً کسی ایک کو پتا ہوگا یا 2 کو یا 10 کو کہ بھائی یہ خبر جو ہے دیٹ واز فیک۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا میں نے اس کو تھوڑا، جب یہ خبر آئی تھی نا تو میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا۔ اسٹڈی یہ کیا کہ یہ جو ڈیلی ٹیلی گراف آئی تھنک اس کی خبر تھی، ڈیلی ٹیلی گراف جو ہے اس کو if I'm not wrong، میں کہیں اور مزید وہ فیک نیوز نہ دے دوں، میرا خیال ہے ڈیلی ٹیلی گراف وہ اخبار تھی جس نے یہ خبر دی تھی کہ انڈیا کے جہاز جو ہیں 10 مئی کی رات کو انڈیا کے جو جہاز ہیں وہ پاکستان کی طرف چل پڑے ہیں، انڈین جہاز پاکستان کی طرف چل پڑے ہیں، جو انڈین INS وکرم جو ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ایک چیز جو ہے نا وہ نکلی تھی کہ جناب یہ کہیں پہ دوبارہ تو نہیں کچھ ایسا چلنے لگ پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی انڈین INS چل پڑی ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں میزائل لگے ہوئے ہیں، 500 کلومیٹر ان کی رینج ہے، 400 کلومیٹر پاکستان سے دور ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں انہوں نے کی ہوئی تھیں۔ تو اس سے وہ سیدھا پتہ چل رہا تھا مجھے کہ جس رات بھارت کے میڈیا پہ یہ فیک نیوز چلی کہ کراچی پہ قبضہ ہو گیا، مجھے فرینڈ آف مائن ہو از این انڈین، ہی کالڈ می فرام شکاگو، شکاگو سے کال کی، تو انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا جی ایسے ایسے یہ میں نے دیکھا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا یہ فیک نیوز ہے یہ جو کراچی کے بارے میں، تو یہ چیز جو ہے دیٹ از دیر۔ سو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا سا one needs to pay attention to the reality۔ پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے پاکستان کو انفارم کیا تھا کہ ہم ٹیررسٹ کی جو آؤٹ فٹس ہیں اس کو نشانہ بنانے آ رہے ہیں۔ اچھا پاکستان نے اس پہ کیا جواب دیا یہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے ہے کہ ایک بڑے امپورٹنٹ طالبان جو ملٹری چیف ہیں اس وقت افغانستان کے، ابھی نیا چارج انہوں نے سنبھالا ہے، انہوں نے جس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بہت کرٹیکل سچویشن چل رہی تھی تو اس دوران انہوں نے انڈیا کا دورہ کیا ہے۔ ان کا نام کیا ہے جی؟ ابراہیم صدر، مولانا ابراہیم صدر، اور یہ وائس جو انٹیریئر یا ہوم منسٹر ہیں یہ وہاں پر ہے، اور یہ خفیہ ایک انہوں نے انڈیا کا انہوں نے سفر کیا ہے۔